السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کی طرف سے ہوم لون 2026 متعارف کروایا گیا ہے۔ بہت بڑی خوشخبری ہے عوام کے لیے۔ اپنا گھر ہونا پاکستان میں ہر خاندان کا ایک بڑا خواب اور مالی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ اب یونائٹڈ بینک لمیٹڈ نے UBL ہوم لون 2026 متعارف کروایا ہے، جس کے ذریعے لوگ آسان قسطوں میں گھر خرید سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں یا مرمت کر سکتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت آپ کو پورے گھر کی قیمت ایک ساتھ ادا نہیں کرنی پڑتی، بلکہ ایک چھوٹا سا ڈاؤن پیمنٹ دے کر آپ قرض کی رقم جو ہے وہ بینک کی طرف سے حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اسے ماہانہ قسطوں میں واپس کر سکتے ہیں۔ یہ اسکیم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مالیاتی قوانین کے تحت چلتی ہے تاکہ شفافیت اور حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ UBL ہوم لون 2026 اسکیم ہے کیا۔ یہ ایک ہاؤسنگ فائنانس پروگرام ہے جس کا مقصد لوگوں کو گھر خریدنے، تعمیر کرنے یا مرمت کے لیے مالی مدد فراہم کرنا ہے۔ اس کے تحت آپ تیار گھر یا اپارٹمنٹ خرید سکتے ہیں، اپنی زمین پر نیا گھر بنا سکتے ہیں، موجودہ گھر کی مرمت یا توسیع کر سکتے ہیں، کسی دوسرے بینک سے ہوم لون ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ UBL ہوم لون 2026 کی اہم خصوصیات، پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد اپلائی کا مکمل طریقہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا۔ یہ اسکیم متوسط طبقے کے لیے گھر خریدنا آسان بناتی ہے۔ اس کی اہم خصوصیات میں گھر خریدنے، تعمیر اور مرمت کے لیے فائنینسنگ، 20 سے 25 سال تک قسطوں میں ادائیگی، فکسڈ یا ویریبل مارک اپ کا انتخاب، جلد قرض ادا کرنے کی سہولت، پاکستان کے بڑے شہروں میں دستیاب، قرض کی رقم آمدنی کے مطابق دی جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں UBL ہوم لون 2026 کے لیے اہلیت۔ بینک قرض دینے سے پہلے درخواست گزار کی مالی حالت اور قابلیت چیک کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بنیادی شرائط کی۔ درخواست دینے کے لیے آپ کا پاکستانی شہری ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس درست CNIC ہونا چاہیے۔ عمر کم از کم 21 سال ہو۔ قرض ختم ہونے تک عمر جو ہے وہ 60 سے 65 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ مستقل آمدنی ہونی چاہیے۔ کریڈٹ ہسٹری آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ بینک آپ کی کریڈٹ رپورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ECIB سسٹم سے چیک کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ان شرائط کی جو کہیں نہ کہیں ملازمت کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں تو عام طور پر درج چیزیں درکار ہوتی ہیں: کم از کم 1 یا 2 سال کا تجربہ، رجسٹرڈ کمپنی میں ملازمت، تازہ سیلری سلپس اور بینک سٹیٹمنٹ جس میں تنخواہ جو ہے وہ ظاہر ہو۔ UBL ہوم لون 2026 مارک اپ ریٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ مارک اپ یعنی شرح سود قرض کی قسطوں پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ مارک اپ کی 2 اقسام ہیں۔ فکسڈ مارک اپ قسط ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ فکسڈ مارک اپ کے اندر مارکیٹ ریٹ بڑھنے کا اثر نہیں پڑتا، مالی منصوبہ بندی جو ہے وہ آسان ہوتی ہے۔ ویریبل مارک اپ مارکیٹ کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ ویریبل مارک اپ قسط کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، ابتدا میں عموماً کم ہوتا ہے۔ بینک آپ کا DRB یعنی ڈیبٹ برڈن ریشو بھی چیک کرتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آپ کتنی قسط جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اب ہم UBL ہوم لون کے لیے اپلائی کرنے کے طریقے کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ بینک برانچ وزٹ کریں، قریب ترین یونائٹڈ بینک لمیٹڈ برانچ جائیں اور یا ویب سائٹ پر معلومات جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ بینک آفیسر کو بتائیں گے کہ آیا آپ قرض کی ممکنہ رقم جو ہے وہ کتنی لینا چاہتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو فائنینسنگ آپشن کے بارے میں بتائے گا کہ آپ جو ہے وہ فکسڈ مارک اپ رکھنا چاہتے ہیں یا ویریبل مارک اپ۔ پھر آپ نے اپنے ضروری دستاویزات جو ہیں وہ وہاں پر فراہم کرنے ہیں۔ اب ہم ان دستاویزات ڈاکیومنٹ کی بات کرتے ہیں جو وہاں پر آپ نے اپلائی کرتے ہوئے لے کر جانے ہیں۔ عام طور پر جو دستاویزات جمع کروائے جاتے ہیں ان میں CNIC کی کاپی، گزشتہ 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ، آمدنی کا ثبوت، سیلری سلپس یا بزنس ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس پراپرٹی کی تفصیلات جو ہیں وہ بھی ہونی چاہیے۔ اب ہم پراپرٹی ویریفیکیشن کی بات کرتے ہیں۔ بینک جو ہے وہ پراپرٹی کی قانونی جانچ کرتا ہے، یعنی ملکیت کی تصدیق کی جائے گی، قانونی دستاویزات کی پڑتال کی جائے گی اور مارکیٹ ویلیو کا بھی اندازہ لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بینک جو ہے وہ کریڈٹ سٹیٹمنٹ چیک کرتا ہے، یعنی بینک چیک کرتا ہے کہ آمدنی کی استحکام کیا ہے، اسٹیبلٹی کے بارے میں پتہ لگایا جاتا ہے، کریڈٹ ہسٹری کا پتہ لگایا جاتا ہے اور موجودہ قرض جو ہے اس کے بارے میں پتہ لگایا جائے گا۔ اگر سب کچھ درست ہو تو لون آفر لیٹر جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قرض کی ادائیگی کی۔ تمام قانونی مراحل مکمل ہونے کے بعد بینک رقم فروخت کنندہ کو ادا کرتا ہے۔ تعمیر کے مراحل کے مطابق پھر رقم جاری جو ہے وہ کی جاتی ہے۔
اب ہم ان عام غلطیوں کی بات کرتے ہیں جن سے آپ کو بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی نامکمل دستاویزات، یعنی آپ نے اپنے ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ پورے کر کے لے جانے ہیں، نامکمل دستاویزات آپ نے جمع نہیں کروانے۔ اس کے علاوہ غلط آمدنی کی معلومات، کچھ لوگ جا کر غلط آمدنی کی معلومات دے دیتے ہیں جس سے پھر تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ خراب کریڈٹ ہسٹری پیش کر دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ قسط ادا کرنے کی صلاحیت کا غلط اندازہ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان مفید مشوروں کی کہ جس کے ذریعے قرض حاصل کرنے میں، منظور کروانے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ کریڈٹ ہسٹری اچھی رکھنی ہے آپ نے، پہلے سے موجودہ قرض جو ہے اس کو کم کریں، مستقل آمدنی برقرار رکھیں اور زیادہ ڈاؤن پیمنٹ جمع کروائیں، یعنی قرض حاصل کرنے سے پہلے جو رقم جمع کروائی جاتی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ جمع کروائیں۔ یہ چیزیں آپ کے قرض کی منظوری کے امکانات کو بڑھاتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ اللہ حافظ۔